بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا ہمارا اسپیشل پروگرام ایک اسپیشل گیسٹ کے ساتھ ہمارے پاس عبداللہ عظیم موجود ہیں۔ عبداللہ عظیم کی جو اسپیشیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ 20 سال کی عمر میں یہ ملینئر بن چکے ہیں۔ ان کے کافی سارے بزنسز ہیں جس میں ای کامرس، خاص طور پر دبئی میں ان کے سیٹ اپس ہیں۔ پھر پاکستان میں یہ سپر کیپیسٹر کا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کیا ہے اور کس طرح پاکستان میں یہ ریولوشن لے کے آ سکتا ہے۔ لیکن ان کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے یہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں، تو ان کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ کیسے ہوا۔ اور 13 سال کی عمر میں یہ انہوں نے پہلی شادی اپنی کر لی تھی۔ تھوڑی افواہیں ہیں کہ ان کی اور شادیاں بھی ہیں، تو وہ بھی ان سے پوچھیں گے۔ لیکن عبداللہ، سب سے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ اتنا کچھ آپ نے اچیو کیا اتنی چھوٹی عمر میں، مطلب پاکستان میں تو اس عمر تک وہ جو انسان ہے وہ بچہ ہی رہتا ہے، تو آپ نے یہ سب کیسے اچیو کیا؟ جی السلام علیکم۔ جو ہمارے والد صاحب تھے وہ بہت کیئرنگ تھے، تو انہوں نے شروع سے ہمیں جو ہے نا، جب میری ایج ہوئی تھی 12، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ہے نا ہم نے آپ کی شادی کر دینی ہے۔ تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جو ہمارا دین ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دیں، لیکن معاشرے میں بہت مشکل ہے، بہت ہارڈ ہے۔ پہلے جو ہے نا ارننگ پہ جانا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جب ارننگ اچھی ہوتی ہے پھر گھر بنتا ہے، پھر شادی کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ہمارا یہ کنسیپٹ نہیں رکھا، اس وجہ سے ہم آج بچے ہیں اور اپنے بزنس کو فوکس کر رہے ہیں۔ شادی کے چکر سے ہم نکل چکے ہیں۔ آپ کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی اور آپ کے اس وقت بچے بھی ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں یہ خاص طور پہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ نہ کمپلیٹلی اسلامک ہے اور نہ کمپلیٹلی ویسٹرن ہے، اور درمیان میں کہیں پھنسا ہوا ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ جو ہی بچے بالغ ہوں ان کی شادیاں کر دو، لیکن ہمارے سسٹم میں کیا کیا جاتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے اپنا گھر بار بنا لو، یعنی 25 سے لے کے 30-32 سال کی عمر میں جا کے شادی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ویسٹرن لائف کا ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہاں یہ شادیوں کا اس طرح کا کوئی چکر نہیں، تو یہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ لیکن آپ کا جو سارا بچپن ہے جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی وہ بالکل مختلف گزرا ہے، یعنی آپ اسکول بھی نہیں گئے، آپ کی ایجوکیشن کس طرح ہوئی اور آپ کو کس طرح آپ نے جو اپنے والدین نے آپ کی پرورش کی، اور میرے خیال میں اس پرورش کا یہ رزلٹ ہے کہ آپ اتنے کامیاب ہو چکے ہو 20 سال کی عمر میں۔ تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ بچپن کیسا تھا، کس طرح آپ نے یہ سیکھا، پھر تعلیم کیسے حاصل کی اگر آپ اسکول نہیں گئے، اور اس ساری چیز کا امپیکٹ آپ کی لائف پہ کیا پڑا؟ جب بچپن میں تھے تو جو ہمارے والد صاحب ہیں وہ خود ایک الیکٹرانکس انجینئر ہیں، تو انہوں نے زیادہ فوکس یہ کیا، جو تعلیم ہے نا آج کل وہ بہت پرانی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہسٹری ہے اسی کو پڑھایا جاتا ہے، جو ایک چلتی آ رہی ہے وہی چل رہی ہے۔ لیکن انہوں نے فوکس کیا مجھے وہ اسپیشلی ٹیکنالوجی کے اوپر لاتے تھے، اور جو ہے نا لیٹسٹ چیزوں کی اسٹڈی کرواتے تھے گھر میں ہی، تاکہ جو ہے نا میں جلد از جلد گرو کروں، بجائے کہ میں یونیورسٹی ہماری گھر میں ہی بنی تھی ایک طرح کی، اور اس میں کافی کچھ ان سے سیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد جب میری ایج ہوئی 11 سال کا تھا میں، تو میرے والد صاحب نے مجھے جو ہے نا فرسٹ پروگرامنگ کروائی میرے سے۔ اس ٹائم مائکرو کنٹرولر تھا، تو پروگرامنگ اور ڈفرینٹ ٹولز، آٹومیشن اور اے آئی، ان چیزوں پہ اس ٹائم سے کام کروایا، اور ابھی میرا انٹرسٹ بھی انہی چیزوں میں ہے، آگے ان کو انہی چیزوں کی بیس میں بزنس بھی کر رہا ہوں الحمدللہ۔ آپ سے ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی اور آپ نے بتایا کہ آپ کی جو آفیشیل، کیونکہ آپ اسکول تو نہیں گئے، جو آفیشیل ایجوکیشن ہے آپ نے وہ حاصل نہیں کی، لیکن میٹرک آپ نے پھر بھی کیا، تو میٹرک کا امتحان دے کے آپ نے پاس کیا، تو وہ جو پڑھائی ہے پھر بھی وہ پڑھنا تو پڑتا ہے، جو امتحان دینا پڑتا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ نے کیسے کی بغیر اسکول جائے؟ جی وہ تو ایسے تھا کہ جسٹ ود ان 1 ویک میں نے تیاری کی تھی، اس میں چونکہ کافی چیزیں ویسے ہی نارمل لائف میں اسٹڈی کی تھیں، اور بس بکس لا کے ایک دفعہ پڑھ لیں اور اپنے ورڈز میں جو بھی سمجھ لگی تھی لکھائے تھے الحمدللہ، کیونکہ یہ اتنی ٹف نہیں ہے تو اس کو ایزیلی کر لیا تھا چیز۔ یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، کیونکہ آج صبح ایک 10 سال کے بچے کے ساتھ میرا جو ایک سیشن تھا، انٹرویو تھا، اس میں وہ بچہ وہ ابھی 10 سال کا ہے اور 1 لاکھ کے قریب وہ کما رہا ہے دراز سے۔ اس کے بھی جو پیٹرن میں نے دیکھا کہ وہ گھر والوں نے اسے اسکول نہیں بھیجا، خود ایجوکیشن دے رہے تھے، لیکن ماڈرن ایجوکیشن، ٹھیک ہے، آن لائن وہ تھوڑی ٹریننگ لے رہا تھا ہفتے میں 2 دن، لیکن آج کی ضرورت کے مطابق اس کے والدین اس کو تعلیم دے رہے تھے، اور یہی ایگزیکٹلی میرے خیال میں آپ کے ساتھ ہوا۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے میں ہمارا یہ سسٹم جو ہے اس میں وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور 25 سال کے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ابھی بچے رہتے ہیں، یعنی ان کو خود سے جو سوچ سمجھ ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، میرا انٹرسٹ کیا ہے، میرا ٹیلنٹ کیا ہے، یہ چیزیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی اسٹیج تک۔ اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں اور اس وقت تک
وہ جابز میں اتنا گم ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی. لیکن جو آپ بات کر رہے ہو کہ والدین نے آپ کو پورا موقع دیا کہ آپ گروم کریں, آپ کو اپنی سمجھ آئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. پھر انٹرسٹنگ باتیں جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, یعنی کھلونا کوئی ہے, اس کی فکر نہیں کہ ٹوٹ جائے گا, لیکن آپ سمجھنا کہ یہ کھلونا چلتا کیسے ہے, پھر پروگرامنگ اور یہ ساری چیزوں میں. تو میرے خیال میں جو آپ کی اصل کامیابی ہے وہ اسی میں ہے. اب ذرا آتے ہیں آپ کے بزنسز کی طرف. تو دو مین فیلڈز ہیں, ایک ہے ای کامرس کی جو دبئی میں آپ کے سیٹ اپس ہیں, اور دوسرا ہے سپر کیپیسٹر. سپر کیپیسٹر پہ ذرا بعد میں آتے ہیں. ذرا دبئی کے جو ای کامرس کے سٹورز ہیں ان کے ہمیں بتا دیں وہ کون سے پلیٹ فارمز آپ استعمال کر رہے ہیں اور ان میں آپ کا کیا رول ہے. جی جو دبئی میں ہیں ادھر دو بڑی ویب سائٹ ہیں جس میں امیزون ہے اور نون. اس کے اوپر ہمارے کافی سٹورز ہیں اور ہم لوکل سیل کر رہے ہیں ان پہ موبائل ایکسیسریز اور کچھ کنزیومر الیکٹرانکس ہے. تو وہ ساری بیسیکلی ہم نے اس کو کیا ہے چائنا بیس, یعنی خود ہم اپنی امپورٹ کر کے سیل کرتے ہیں اور ادھر سے ہم مارجن لے رہے ہیں. اور ہمارے ڈیلی اراؤنڈ 1000+ آرڈر ہیں دونوں پلیٹ فارمز کے ملا کے. تو اس میں مین ہمیں بینیفٹ یہ ہے کہ ہمیں کوئی شاپ یا کسی مین پوائنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف ایک بیک ایریا میں ایک ویئر ہاؤس لینا ہے اور اس میں ہمیں سارا اسٹاک رکھنا ہے, وہاں سے ڈائریکٹلی ہم نے شپ کر دینا ہے اپنے کسٹمر کو. اس میں آپ پروڈکٹس بتا سکتے ہو کہ کون کون سی پروڈکٹس آپ دبئی میں سیل کر رہے ہیں اس وقت ڈفرینٹ پلیٹ فارمس. جی ان پروڈکٹس میں جو موبائل ایکسیسریز ہیں ان میں ہینڈ فریز, چارجر اور ان کے پروٹیکٹر وغیرہ جو ان کی آفٹر مارکیٹ ایکسیسریز ہوتی ہیں وہ, اور کچھ جو ہے نا کنزیومر الیکٹرانکس ہیں جیسے LED اور بلب, یہ چیزیں. اس کے علاوہ پاور بینکس, جو بھی الیکٹرانکس کی موبائل کے ریلیٹڈ ہیں ان کی ذرا ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ ہیں, ان میں مارجن بھی ہے. نیکسٹ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دبئی میں آپ کا یہ سیٹ اپ ہے, پھر پاکستان میں ظاہر ہے آپ کے والد ہیں, آپ کی فیملی ہے, تو آپ رہتے کہاں؟ آپ آتے جاتے رہتے ہو؟ مین اسٹے آپ کا یہاں ہوتا ہے یا دبئی میں ہوتا ہے؟ آپ کی جو وائف ہیں وہ کس جگہ پہ ہیں اس وقت؟ جی میں آتا جاتا رہتا ہوں مینلی, اور آج کل ذرا کرونا کی وجہ سے پاکستان زیادہ اسٹے ہے اور میری وائف بھی پاکستان میں ہوتی ہے. اچھا نیکسٹ چیز, آپ کے والد صاحب نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی پہلی شادی کر لی تھی. اب تھوڑی افواہیں ہیں کہ شاید آپ نے دوسری بھی کی ہوئی ہے, تو کیا آپ بھی 4 کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کو تھوڑی مار بھی پڑ سکتی ہے اپنے گھر سے اس سوال کا جب آنسر کریں گے. وٹ ڈو یو سے, کہ آپ نے 4 کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ جی یہ جو چیز ہے ہم نے ہمارے والد صاحب نے 4 شادیاں کی ہیں, تو اسے ہم نے کافی اسٹڈی کیا ہے. میں اب اس ایج میں آ کے بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کافی بینیفٹس بھی ہیں, اور ہمارے اسلام نے بھی ہمیں 4 کی اجازت دی ہے. تو ہم جس کی استطاعت ہے وہ لازمی کرے, اور میں بھی انشاءاللہ سون. اس پہ آپ کو بہت مار پڑنی ہے اور شاید میرا شو بھی بند ہو جائے سو میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شادیاں کریں, میری اپنی ایک ہے. تو اچھا مین جو آتا ہے پروجیکٹ ہے وہ ہے سپر کیپیسٹر. سپر کیپیسٹر ایسی چیز ہے کہ وہ پاکستان میں آپ R&D اس کی ہو رہی ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پاکستان میں آپ لے کے آ رہے ہو. پہلے تو ایکسپلین کر دیں ویورز کو کہ یہ سپر کیپیسٹر ہے کیا, اور یہ پاکستان میں ریولوشن کس طرح لے کے آئے گا, الیکٹرانکس اور یہ سارا جو ہمارے سسٹمز ہیں ان کو یہ کیسے چینج کرے گا. جی جو سپر کیپیسٹر ہے ہم نے اس کو گریفین بیس ڈیزائن کیا ہے. یہ سپر کیپیسٹر بیسیکلی ایک کیپیسٹر ہوتا ہے جو اسٹیٹک چارج لیتا ہے. جو پہلے بیٹریز آ رہی ہیں جیسے لیتھیم ہے یا دوسری لیڈ ایسڈ ہے, یہ کیمیکل پروسیس سے چارج ہوتی ہے. لیکن جو سپر کیپیسٹر ہے وہ اسٹیٹک چارج ہوتا ہے جس میں فاسٹ چارج, آپ اس کو 5 منٹس کے اندر فل چارج کر سکتے ہیں. اور اس کی جو لائف سائیکل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اگر لیتھیم ہے اس کے 1000 ہوتے ہیں, اور سپر کیپیسٹر اپ ٹو ملین میں بھی جاتا ہے. تو سب سے بڑا بینیفٹ اس میں یہ ہے کہ اس کے لائف سائیکل زیادہ ہیں, تو جو اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ اس میں کرنا ٹھیک ہے. اچھا اس کا امپلیکیشنز کیا ہوں گے, یعنی پریکٹیکل لائف میں؟ ٹھیک ہے, جو سیلز بنیں گے وہ ہم استعمال کر سکیں گے ڈفرینٹ کمپوننٹس ان الیکٹرانکس, یا پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے, میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو سپر کیپیسٹر ہے اس کو ہم مینلی انرجی اسٹوریج میں یوز کریں گے, جس میں ہم اس کو سولر کے ساتھ, جیسے گھر میں سولر لگتا ہے ادھر بیٹری پیک لیتھیم کے لگتے ہیں یا لیڈ ایسڈ لگتے ہیں, ادھر ہم اس کو ریپلیس کریں گے. اس کے علاوہ جو EV ہے الیکٹرک وہیکلز, اس میں بائک, الیکٹرک کار, ان کے اندر یہ یوز ہوگا کیونکہ ان کو فاسٹ چارج چاہیے اور ان کی سائیکل بھی زیادہ چاہیے. تو مینلی یہ اپلیکیشن ہے. نیکسٹ اور بھی انشاءاللہ بہت ساری ڈیزائن کر رہے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں آپ بہت سے نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یونیورسٹی کالجز میں پھنسے ہوئے ہیں. بائی دا وے میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں تعلیم حاصل کرو, لیکن تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو اپ ٹو ڈیٹ ہو آج کی دنیا کے لحاظ سے, جس میں پریکٹیکل
آپ کو بزنس کرنا، آپ کو یہ سمجھایا کہ جائے کہ دنیا میں آپ نے کس طرح آگے بڑھنا، تو وہ سیڈلی ہماری ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہے. لیکن لوگ اس سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر بھی آگے بڑھنا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح ان کو کامیابی ملے. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ مین مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگ سٹک کیوں ہو جاتے ہیں اور یہ 25 سال تک کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے کچھ بڑا کرنا ہے یا ہم کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں معاشرہ انہیں بتاتا ہے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اگر یہ لوگ آج یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کوئی بڑا کرنا ہے زندگی میں، آپ کی طرح انہوں نے ترقی کرنی ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مینلی تو جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کی بڑی سپورٹ تھی کہ جو والد صاحب ہیں انہوں نے یہ فوکس کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے گھر کے اندر ایک تعلیم اور ٹیکنالوجی خود سکھائی، خود ٹائم دیا، اور اسکول کے اندر نہیں مجھے رکھ دیا کہ اسکول میں ٹائم پاس ہو جائے اور جو ہے نا یونیورسٹی اور آگے ٹائم اپنا ضائع کریں. انہوں نے زیادہ سے زیادہ ٹائم مجھے دیا تاکہ جو ہے نا میں کوئکلی اس چیزوں کو گیٹ کروں. اس کے بعد انہوں نے میری بہت ٹائم پہ جو ہے نا شادی کر دی تاکہ جب یہ اس ایج کے بعد اگر کام کا ٹائم آئے تو یہ شادی کے چکر میں ہو، لڑکی کے چکر میں ہو کہ شادی کب ہوگی، کس ٹائم ہوگی. تو انہوں نے پہلے یہ کام کر دیا. اب میں فلی فوکسڈ ہوں اور کام کی طرف میری توجہ ہے تاکہ میں کام کو فل فورس سے کروں. اس وجہ سے میں آج اس جگہ پہ ہوں. ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنا جو ویژن ہے ایک چیز پہ فوکس ہو جائیں، اس کو جو ہے نا معاشرے نے آپ کو بہت سارا کچھ کہنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں پاسبل، آپ یہ کریں، یا آپ کے والد ہیں یا فیملی ہے انہوں نے کہنا ہے کہ یہ ہمارا فیملی بزنس ہے، آپ اس کو لے کے چلیں، یا ہم نے ایک چیز پہ جو چلتی آ رہی ہے اس کو کریں. لیکن آپ اپنا جہاں آپ کو شوق ہے اس چیز کو، اپنے پیشن کو لے کے اس میں محنت کریں، انشاءاللہ آپ جو ہے نا اس سٹیج پہ پہنچ جائیں گے. لیکن آپ نے جو معاشرہ جو بھی کہہ رہا ہے ان کی باتوں میں نہیں آنا، ورنہ آپ سپریڈ ہو جائیں گے، کام کو فوکس نہیں کر سکیں گے. جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان معاشرہ میں بتاتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، ایک جاب پکڑو اور اسی کو ساری زندگی کرتے رہو، لیکن آپ کر سکتے ہو. یہ سیلف بیلیف ہے، خود پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، پھر اس ذات پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. تو آپ جب اپنے ٹیلنٹ کا آپ کو پتہ چل جائے، بس ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس کو پھر حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری جان ماریں، تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ حاصل کریں گے. لوگ باتیں کریں گے، بٹ اگر آپ کو سکسیس چاہیے تو لوگوں کی باتوں کا کیئر نہیں کرنا چاہیے. اچھا عبداللہ، ہم آخر میں یہ پوچھوں گا کہ آپ جو کچھ حاصل کر چکے ہو اب تک کی زندگی میں، شاید بہت سے لوگوں کے لیے وہ پوری زندگی بھی لگا دیں تو اس لیول پہ نہیں پہنچتے، تو آپ کے لیے اب نیکسٹ کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہو 40 سال کا، 50 سال کا، تو کیا چاہتے ہو کہ میں کس لیول پہ پہنچ چکا ہوں، میری زندگی کس طرح کی ہو، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہو پاکستان کے لیے؟ جو میرا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو اپنا ایک سپر کیپیسٹر ہے اس کو پورے پاکستان میں لوکلائز کرنا ہے، ہر بندے کو پہنچانا ہے، اور وہ ٹیکنالوجی پاکستان میں عام کرنی ہے، اور باقی بھی ایسے پروجیکٹس کرنے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ورلڈ کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر اوپر ہے. خصوصی جو آج کل ہے ہر کنٹری ٹیکنالوجی وائز رینک ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو میرا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے، انشاءاللہ میں نے ایج آف 27 بلین کا مجھے ٹارگٹ ملا ہے، میں اس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. اچھا، یہ ملینئر بن چکے ہیں، اب یہ بلینئر بننا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ یہاں میگا سکسیس پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آئے ہو، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا مشن ایک جیسا، مل کے پاکستان کے لیے کچھ کریں. اور ان کی جو لائف ہے وہ ہمارے لیے اگزامپل ہے. مجھے جو مین ڈفرنس لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ایجوکیشن اور ماحول جس طرح کا ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور آئی بلیو کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. ان کو جو پرانا سسٹم ہے اس میں ڈال کے ان کو نمبروں اور نوکریوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں. تو یہ نمبروں کے پیچھے نہیں گئے، بلکہ یہ اسکول بھی نہیں گئے، اور جب میٹرک کرنے کی باری آئی تو یہ 2 ہفتوں میں، یعنی خود سے دماغ اتنا کھل چکا تھا اور اتنا لیول تھا سیکھنے کا کہ 2 ہفتوں میں انہوں نے ساری بکس پڑھ کے میٹرک بڑی آسانی سے پاس کر لیا. تو ہم سب کے لیے سبق ہے، ہم کچھ بھی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو ان پہ توجہ دیں اور انہیں ایسی تعلیم دیں، انہیں ایسی ایجوکیشن دیں، اور انہیں یہ بتائیں کہ بیٹا آپ بڑے ہو کر کچھ بھی کر سکتے ہو، اور اس کی تیاری ان کو ابھی سے شروع کروا دیں. تو یہ آج کا میسج ہے. باقی عبداللہ، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، تھینک یو ویری مچ. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اور ان سے انٹرویوز کریں اور ایک ریگولر سیریز بھی بنائیں. تو باقی آپ میں سے جو بھی میگا سکسیس کو جوائن کرنا چاہتے ہو، میگا CEO کا یہ پلیٹ فارم ہے، مور دین ویلکم. 10 تاریخ کو ہم ایک پروگرام بھی کر رہے ہیں، وہاں اس میں شامل ہوں. اور اس کے علاوہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یار آج ڈیسائیڈ کر لو کہ کیا زندگی میں حاصل کرنا، اور اس کے لیے پوری کوشش کرو. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.